السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، حضرت علی، میں کسی کو پسند کرتا ہوں اور اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرا ایک سوال ہے، کیا وہ میرے لیے وفادار ثابت ہوگی یا نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، یاد رکھنا، جو عورت اپنے والدین کی توہین کرتی ہے اور وہ عورت جو دوسروں کے سامنے اپنے گھر کی شکایت کرتی ہے، تو سمجھ جانا کہ وہ اچھی بیوی ثابت نہیں ہوگی۔ عورت کی فطرت میں چھپنا اور چھپانا ہے۔ جو عورت اپنے گھر کے عیب کسی اور کے سامنے واضح کرے تو سمجھ جاؤ کہ وہ عورت نہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی دعا جس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ عورت میرے لیے وفادار ثابت ہوگی یا نہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، اس دنیا میں سب سے بدترین عمل جھوٹ ہے، جو تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ یاد رکھنا، جس عورت کی فطرت میں جھوٹ، فریب، دھوکہ ہو، وہ عورت کبھی بھی کسی کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ اگر ان چیزوں پر عمل کیا جائے تو ہم سبق سیکھ سکتے ہیں اور ہماری زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ ہمیں یہ چیز جاننے میں آسانی ہو سکتی ہے کہ کون وفادار ہے اور کون بے وفا ہے۔ حضرت علی نے جو چیزیں بتائی ہیں، اس کے مطابق جو عورت اپنے والدین کی توہین کرتی ہے، یعنی کہ وہ اسے اس دنیا میں لے کر آئے ہیں، ان کے خلاف باتیں کرے گی، تو ایسی عورت کسی بھی طرح اچھی نہیں ہے۔ اور وہ عورت جو اپنے گھر کی بات باہر جا کر کرتی ہے، یعنی کہ وہ کل کو آپ کی باتیں بھی دوسروں کے سامنے کرے گی، آپ کی شکایات بھی دوسروں سے کرے گی، اس لیے وہ عورت آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبرستان سے ہوا تو وہاں ایک شخص ایک قبر کے پاس بیٹھا زار و قطار رو رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے رونے کا سبب پوچھا تو کہنے لگا، یہ میری زوجہ کی قبر ہے، یہ میرے چچا کی بیٹی تھی، مجھے اس سے بہت زیادہ پیار تھا، میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر چاہو تو میں اللہ کے حکم سے تمہاری بیوی کو زندہ کر دوں۔ اس نے بے قرار ہو کر کہا، ہاں، ایسا ضرور کر دیجئے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اٹھ جا۔ قبر پھٹی اور اس میں سے ایک حبشی غلام باہر نکلا جس پر آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بآواز بلند کہا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ آگ بجھ گئی، عذاب الہی اس سے دور ہو گیا۔ اس شخص نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میری بیوی کی قبر یہ نہیں بلکہ دوسری ہے۔ آپ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور فرمایا، اللہ عز و جل کے حکم سے اٹھ جا۔ قبر پھٹی اور اس میں سے ایک حسین و جمیل عورت باہر نکل آئی۔ اس شخص نے دیکھتے ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، اے روح اللہ، یہی میری بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر آگے تشریف لے گئے۔ وہ اپنی بیوی سے مل کر بہت خوش تھا۔ کچھ دیر بعد اس پر نیند کا غلبہ ہوا تو وہیں سو گیا۔ اس کی بیوی اس کے قریب بیٹھی رہی۔ اتنے میں وہاں سے ایک شہزادے کا گزر ہوا۔ شہزادے نے اس عورت کو دیکھا تو اسے پسند آ گئی۔ عورت کو بھی شہزادہ پسند آ گیا اور وہ اپنے شوہر کو سوتا چھوڑ کر شہزادے کے ساتھ چلی گئی۔ جب اس مرد کی آنکھ کھلی تو اپنی بیوی کو نہ پا کر بہت پریشان ہوا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے شہزادے کے محل تک پہنچ گیا۔ وہاں اسے اپنی بیوی نظر آئی تو کہا کہ یہ میری بیوی ہے۔ شہزادے نے کہا، تم جھوٹ بولتے ہو، یہ تو میری لونڈی ہے، یقین نہیں آتا تو اسی سے پوچھ لو۔ یہ سن کر اس بے وفا عورت نے فوراً کہا، ہاں، میں شہزادے کی لونڈی ہوں، میں تو تمہیں جانتی تک نہیں، تم بے جا مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ یہ سن کر وہ روتا ہوا محل سے واپس آ گیا۔ کچھ دنوں بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو عرض کی، اے روح اللہ علیہ السلام، میری بیوی جسے آپ نے زندہ کیا تھا اب شہزادے کے پاس ہے۔ شہزادہ اپنی لونڈی بتاتا ہے اور وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ میں شہزادے کی لونڈی ہوں، تمہاری بیوی نہیں، آپ ہمارا فیصلہ فرما دیجئے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا، کیا تو وہی نہیں ہے جسے میں نے اللہ عز و جل کے حکم سے زندہ کیا تھا؟ عورت نے کہا، نہیں، میں وہ نہیں ہوں۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو ہماری دی ہوئی چیز واپس کر دے۔ اتنا فرمانا تھا کہ وہ جھوٹی بے وفا عورت مردہ ہو کر زمین پر گر پڑی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ایسے مرد کو دیکھنا چاہے جو کافر ہو کر مرا تھا، پھر اللہ عز و جل نے اسے زندہ کر کے ایمان کی دولت سے نوازا، تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے، اور جو ایسی عورت کو دیکھنا چاہے جو ایمان کی حالت میں مری، پھر اللہ عز و جل نے اسے زندہ کیا اور وہ کفر کی حالت میں مری، تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ مزید اس طرح کی معلوماتی اسلامی اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجئے۔